وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 30 سے 32 آج کے سبق کا موضوع کیا ہم لوگ طالبان دنیا ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے کہ جسے وہ سند کے طور پر تھامے ہوئے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وإنا على آثارهم مهتدون. نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ملت و مذہب پر پایا اور یقیناً ہم انہی کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. اور اسی طرح ہم نے کسی بستی میں آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے وڈیروں اور خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ و مذہب پر پایا اور ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم کی اقتدا کرنے والے ہیں. قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس اس طریقے سے بہتر ہدایت کا دین اور طریقہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا تو انہوں نے کہا جو کچھ بھی تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. سو ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، پس آپ دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ
إنني براء مما تعبدون۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی چچا مگر پرورش کی نسبت سے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، بے شک میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين۔ بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ان قریب راستہ دکھائے گا۔ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمہ توحید کو اپنی نسل و ذریت میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين۔ بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو اسی ابراہیم علیہ السلام کے تصدق اور واسطے سے اس دنیا میں فائدہ پہنچایا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی قرآن اور واضح و روشن بیان والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آیا۔ ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون۔ اور جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 30۔ ولما جاءهم الحق، اور جب ان کے پاس حق آ گیا، قالوا ھذا سحر وانا به کافرون، اور ہم یہ جادو ہے اور ہم اس سے انکار کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، بات ہو رہی ہے 590 میں، مشرکین مکہ مخاطب ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب حق ان کے پاس آ گیا کہہ رہے ہیں یہ تو جادو ہے اور ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ تو دور نہیں جائیے سامعین کرام، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ اس آیت کے مصداق آج کا یہ معاشرہ ہے جو اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ حق، دیکھیں قرآن موجود ہے، ہدایت موجود ہے، اور لیکن ہم عام طور پہ ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ خوب بدرا بہانہ بسیار، انہوں نے یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس کو جادو نہیں کہتے، لیکن وہ لوگ جادو کہتے تھے۔ لیکن ایک بات مشترک تھی، انا بھی کافرون، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم انکار کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں عملی طور پہ، وہ زبان سے کہتے تھے، زبان و عمل سے، اور ہم صرف عمل سے کہتے ہیں کہ بھئی اس قرآن پہ ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں ایک بہت بڑا طبقہ آپ کو مل جائے گا کہ وہ قرآن کی تعلیمات، مذہب اسلام، بہت بڑا طبقہ ایسا مل جائے گا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن ایز اٹ از نافذ نہیں ہو سکتا، مکمل عمل جو ہے مشکل ہے۔ کون سا اسلام؟ بہت بڑی جو چغادری قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھئی کون سا اسلام نافذ کریں، بریلوی نافذ کریں، دیوبندی نافذ کریں، یا تو ٹکڑے ٹکڑے ہیں، کون سا اسلام نافذ کریں؟ یہ جو بہت جو ہوشیار اپنے آپ کو بتاتے ہیں نا، تو وہ پھر یہ ایک لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو اسلام ایک تو ہے نہیں، اب کون سا؟ تو بس اس سے بہتر ہے کہ اس کو چھیڑو نہیں اس موضوع کو۔ بہرحال غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ایک ہے، توحید کی دعوت ہے کہ اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، پیغمبر اسلام کہ اسوہ حسنہ کو اپنا رول ماڈل بنا لو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ آخرت کو ترجیح بنا لو، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بس اللہ کے لیے زندگی گزارو اور چلتے جاؤ۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ اس میں تو کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ سب مسلمان جو ہے اسلام
قرآن اور آخرت، رسول، اس کو مانتے ہیں، تو اس میں تو کوئی وہ ایسی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ بہرحال سامعین کرام، اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ بھی ان کی جو بہانے تھے ان میں سے ایک بہانہ یہ بھی تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ کیوں نازل نہیں ہوا یہ قرآن دو بڑی بستیوں کے کسی آدمی پر، یعنی کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا۔ لولا نزل علی رجل من قریتین عظیم، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ بڑی بستیاں جو ہیں وہ کہتے تھے مکے اور طائف کی، مکے اور طائف کی بستیوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ بڑی بستیاں ہیں، اس کے کسی سردار پر، علی رجل من قریتین، کسی بڑے سردار پر، کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کسی بڑے صاحب حیثیت، یعنی ہمارے جو دو شہر ہیں بڑے، ان کے کسی بڑے سردار پہ یہ نازل ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ اس قسم کے بہانے تھے۔ اصل تو ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم اس سے انکار کر دیں، جیسا کہ ہم حق پر عمل کرنے سے اس وقت بہانے تلاش کرتے ہیں، مختلف بہانے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اول تو داڑھی شریف کی میں ویسی بات کرتا ہوں کہ یہ ایک مثال ہے، اس کے ذریعے باقی معاملات بھی ہیں۔ داڑھی شریف اگر کوئی اول تو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے وہ پھر کہتا ہے کہ یار اس میں ہم فرینچ کٹ رکھ لیں گے، فرینچ کٹ۔ آپ دیکھیں مختلف قسم کے داڑھیوں سے مذاق کیے جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، چھوڑنی ہے تو چھوڑ دو صحیح طریقے سے، ورنہ لگے رہو اپنے بے دینی پہ لگے رہو، اس سے تو کوئی اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہرحال یہ یعنی ان کا ایک بہانہ تھا کہ بھئی یہ دو بستیوں کی کسی سردار پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتا ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کے تقسیم کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اپنی رحمت کی تقسیم کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں دیا کہ یہ لوگ ٹھیکیدار بن جائیں کہ بھئی یہ ہم ایسا چاہتے ہیں، ہم ایسا چاہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام سے مختلف مطالبات کرتے تھے اور وہ صرف حق سے بھاگنے کے بہانے تھے، عمل نہ کرنے کے، قبول نہ کرنے کے بہانے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بات فرما رہے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں ہم نے تقسیم کر دی ہے، ورفعنا بعدہم فوق بعض درجات، ہم نے ایک دوسرے بعض کے بعض پر درجے بلند کیے ہیں، لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ ایک دوسرے کو محکوم بنا لیں، اپنا محکوم بنا لیں۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، آپ کے رحمت کی رب اس سے کہیں بہتر ہے جو کہ وہ جمع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تھوڑا سا اگر آپ اور میں سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں مضمون کیا ہے کہ وہاں نبوت کی تقسیم کی بات کی تھی انہوں نے کہ نبوت بڑے سردار کو، یہاں جواب میں آ رہا ہے کہ بھئی ہم جو روزی تقسیم کرتے ہیں وہ بھی ہمارے ذمے۔ اس میں یعنی ربط یہ ہے سامعین کرام کہ اے لوگو، اے حق سے انکار کرنے والو، یہ نبوت کی تقسیم تو بہت بڑی بات ہے، لیکن تمہارے درمیان جو تقسیم میں نے کی ہوئی ہے وہ بھی میں نے کی ہے، یعنی رزق کی تقسیم بھی میرے ہاتھ میں ہے، اور میں جسے چاہتا ہوں زیادہ دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں کم دے دیتا ہوں، اور اس میں میری حکمت ہے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، یہ سارے لوگ اگر امیر ہوتے تو ہمارے لیے گھر کون بناتا؟ مثال کے طور پہ ہمارے باغیچوں میں مالی کا کام کون کرتا، اور یہ دفتروں میں جو ہے وہ چپڑاسی کا کام کون کرتا؟ ہر ایک کہتے بھئی مجھے تو نوکری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
تو یا اگر سب کو مالدار اللہ تعالیٰ، لیکن یہ تفاوت جو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہوئی ہے. کائنات کی تقسیم سے 50,000 سال پہلے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تقسیم، بلکہ تمام کاموں کی تقسیم کر دی ہے دنیاوی لحاظ سے. آخرت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، لیکن وہ انسان کے عمل کے حساب سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون جنت کا راستہ اپنا لے گا اور کون دوزخ کا راستہ. لیکن جو دنیا کا مسئلہ ہے سامنے کا، ایک ہماری پیدائش، موت، کہاں پہ پیدا ہوگا، کہاں پہ مرے گا، کہاں پہ قبر ہوگی، اس کا رزق، انسان کا رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو اب اس میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں. اب صرف یہ ہے کہ جو تقسیم ہو گئی ہے دنیا، وہ ہمیں اسباب کے تلاش کرنے سے ملے گی، کیونکہ یہ عالم اسباب ہے. ہم نے اسباب تلاش کرنے ہیں. یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں اور آپ کہیں کہ بھئی مجھے تو میری تقسیم میری گھر ہی پہ چاہیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے. نہیں، آپ کو اسباب تلاش کرنا ہوں گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے دنیا، اس پر آپ کو صابر اور شاکر ہونا پڑے گا، اور اسی میں بہتری ہے. لیکن یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے سامنے کرام کہ یہ تقسیم جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ نبوت تو بڑی چیز ہے، یہ تو سب سے اعلیٰ مقام ہے انسانیت میں. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا رسول بنا دے، نبی بنا دے، یہ بہت اعلیٰ مقام ہے. یہ جو ذلیل دنیا ہے، جو میری نظر میں ذلیل ہے، اس کی بھی تقسیم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے کی ہے. تم اس کو بدل نہیں سکتے. ایک آدمی بہت محنت کرتا رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو رزق میں فراوانی نہیں ہوتی، آتی ہے تو پھر چلی جاتی ہے، مثال کے طور پہ. تو یہ رزق کی تقسیم جو ہے، یہاں یہ آیت یاد رکھیں. میں بھی کبھی کبھی آپ کو اس کی ریفرنس دیتا رہتا ہوں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کر دی ان کے درمیان معیشت دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ پھر یہ حکمت بیان کر رہا ہے کہ لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ، تاکہ ایک دوسرے کے محکوم بن سکے لوگ. دفتر میں سب لوگ تو ایک سکول میں سب لوگ پرنسپل تو نہیں بن سکتے. اس میں کوئی چپڑاسی ہوگا اسکول میں، کوئی چپڑاسی کلاس 4 ہوگا، اور کچھ جو ہے ٹیچر ہوں گے، کچھ پروفیسر ہوں گے، کچھ لیکچرر ہوں گے، کچھ مطلب ویسے ہی ہوں گے، ڈیلی ویجز ہوں گے. تو یہ نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے چلانا ہے، اور یہ اس کے فیصلے ہو چکے ہیں. دنیا کی تقسیم کے فیصلے ہو چکے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. اب کسی کی زیادہ پڑھت لکھت محنت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اسباب کو استعمال کرنا چاہیے. پڑھنا ایک ذریعہ ہے، محنت کرنا ایک ذریعہ ہے، ہنر حاصل کرنا ایک ذریعہ ہے. یہ ذرائع جو ہے آپ نے حاصل کرنے ہیں، اور پھر وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. لیکن اس میں ایک بات اور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تمہارے رب کی رحمت جو ہے وہ بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. یعنی جو اصل چیز ہے یہ دنیا نہیں ہے، رب کی رحمت وہ بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں. کیا مطلب؟ انسان دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے آیا ہے. جنت اللہ تعالیٰ کی انسان کو ملے گی، یہ اس کی رحمت اور فضل سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو، ہمیں آپ کو جنت عطا فرمائے گا. لیکن اس کے لیے اسباب ہیں، اس کے لیے کوشش ہے، سعی ہے، کوشش ہے. لیکن وہ رحمت جو ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں دنیا میں بھی ملتی ہیں انسانوں کو اور آخرت میں بھی ملتی ہیں. اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت نہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے. لیکن آخرت میں اس کا مکمل جلوہ گری ہوگی رحمت الہی کی.
مومن رحمت کے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ تو یہ اصل جو چیز ہے خوشی کی، جو اصل ہے وہ آخرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عنایت فرماتا ہے مومنوں کو، لیکن اصل جو ہے وہ آخرت میں ہے، اور وہاں وہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ بہتر ہے، یعنی اس میں مطلب یہ ہے کہ دنیاوی عہدوں پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم تو یہاں دنیاوی عہدوں پہ بہت بڑی نظر رکھ لیتے ہیں نا، یہ ایم پی ہے، یہ ایم این اے ہے، یہ وزیر ہے، یہ مشیر ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن نہیں، اللہ کی رحمت کی جویا۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں رکھ دی ہے، رسول کی اطاعت میں رکھ دی ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بہت بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میں نے آپ کو کہا کہ یہاں بھی آپ کو ملیں گی، اور وہاں تو بکمال احسن ملیں گی، سب سے زیادہ مطلب وہ اس کا جو ظہور ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ موت کے بعد یوم حشر میں اور جنت میں، یہ ان سب سے بہتر ہے۔ مما یجمعون، بعض لوگوں نے تو آپ دیکھیں ہمارا ایک قومی رویہ بن چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ظاہر ہے دنیا ہے وہ اصل میں اس کو ہم اللہ کی رحمت قرار دیتے ہیں۔ کیا حال ہے بھائی تمہارا؟ بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک کارخانہ دار سے دوسرا اس کا جاننے والا ملتا ہے، کارخانہ چل رہا ہے، پیسے بن رہے ہیں، پروڈکشن ہو رہی ہے، مال بک رہا ہے، کیا حال ہے بھائی؟ بہت رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت کرم ہے۔ یہ اصل میں وہ دنیا دارانہ ذہن بن گیا نا ہمارا، تو پھر اس قسم کے جملے اور اس قسم کی ترکیبیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قرآن ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ رحمت ہے، وہ باعث رحمت ہے ہمارے لیے۔ قرآن اور سنت کو اگر ہم لے لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک امت بن جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں رحمان کا، یعنی رحمان سے انکار کرتے ہیں، لبیوتہم سقفاً، ان کے گھروں کے لیے چھت، من فضہ، چاندی سے بنا دیتے، ومعارجہ، ان کی سیڑھیاں بھی، علیہا یظہرون، جس پر وہ چڑھتے ہیں، ولبیوتہم ابواباً، اور ان کے گھروں کے دروازے، وسروراً، اور تخت، علیہا یتکئون، جس پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، اور وزخرفا، اور ان کی خوب آرائش کر دیتے۔ آرائش کے جو بھی ہیں، جڑاؤ تخت ہو سکتے ہیں، سونے کی میناکاری ہو سکتی ہے، سونے کے پھول ہو سکتے ہیں، تخت پہ آپ بیٹھے ہوئے نا، تو اسی طرح تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ جو ہے یہ متاع دنیا ہے بس، یعنی عارضی سامان ہے فائدے کا بس۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ اس میں اس آیت میں سامعین کرام یعنی وہی تصور جو چلا آ رہا ہے کہ پہلے کافروں نے کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، کہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے سردار پہ کیوں نہ نازل ہوا، کسی آدمی پہ۔ تو بہرحال وہ ایک دنیا دارانہ تصور ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں سامعین اکرام، ہماری نظر میں عزت دولت والے کی ہوتی ہے، جس کے پاس بہت دولت ہے تو ہم اس پہ اپنی جان جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہیں اور ان کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، عام طور پہ دولت مند صاحب اقتدار لوگوں کے
گرد لوگ پھرتے رہتے ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے. اصل جو عزت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے. ان العزت للہ جمیعا. پھر جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو ان کی عزت ہے، وہ مکرم ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے معزز وہ لوگ ہیں جو زیادہ متقی ہیں. تو یہ وہ جو ہے یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے شروع کی، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ آپ کے رب کے رحمت کی تقسیم کرنے والے ہیں؟ نہیں. اب یہ رحمت کا جو رب کی رحمت، اب رب کی رحمت میں نے آپ کو تفصیل بتا دی، وہ بہتر ہے جو اس سے جمع کرتے ہیں. یعنی ہمیں رب کی رحمت کا متمنی ہونا چاہیے، اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے. یہ جو دوسری آیت ہمیں پڑھی ہے، تھوڑی سی اس پہ بعد میں بھی بات کر لیں گے. فی الحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس حق آ گیا، قالوا ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس سے انکار کرتے ہیں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور وہ بولے یہ قرآن مکہ اور طائف کی دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا. اہم یقسمون، اچھا یہ تلاوت کر رہے ہیں سامعین کرام، پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، میرے ساتھ دہرائیے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. سامنے کرام اب ترجمہ سنا دیں. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ، جب ان کے پاس حق آ گیا انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، ہم تو ان سے انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور وہ بولے یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تمہارے رب کی رحمت تقسیم کرنے والے ہیں. نحن قسمنا بینہم فی معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے تقسیم کر دی ہے ان کے درمیان ان کی روزی معیشت دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بلند کیے ہیں ان میں سے بعض ایک دوسرے پر. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو خدمتگار بنائے. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ.
But when the truth came to them, they said, "This is sorcery, and we refuse to believe in it." وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. They also said, if only this Quran was sent down to a man of importance from the two cities. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Is it they who allocate the mercy of your Lord? It is we who have allocated their livelihood in this life, and we elevated some of them in rank above others, that some of them would take others in service. But your Lord's mercy is better than what they amass. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔